اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور آج ایک یونیک سا پروگرام لے کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی برسبن آسٹریلیا سے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہیں کہتے ہیں ڈاکٹر احمد علی، جو آسٹریلیا میں ایک بہت مایہ ناز بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، یورولوجسٹ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر احمد علی نے چونکہ پاکستان میں یورولوجی کے کافی سارے مسائل ہیں، اردو پوائنٹ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ ان فیوچر آنے والے دنوں میں عوام کی فلاح کی خاطر ہمارے ساتھ بہت اچھے اور بہت مفید پروگرامز بھی کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا میں یورولوجسٹ اسپیشلسٹ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد علی صاحب سے ملنے کے لیے، ان کو چیک اپ کروانے کے لیے مہینوں کی لائن ہوتی ہے۔ اپوائنٹمنٹس آپ کو کافی مہینے پہلے بک کرنی پڑتی ہے۔ یہ ان کی وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازی ہے، اور ہم لوگ خوش ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں نے بھی یہاں پہ اپنا بہت بڑا نام اور مقام بنایا ہے۔ ہمیں فخر ہے ان پہ۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر احمد علی پاکستانی ایسوسی ایشن کے پہلے یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے برسبن آسٹریلیا میں، جسے پختون ایسوسی ایشن آف کوئنزلینڈ کہتے ہیں، آج کل اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ہم ڈاکٹر احمد علی کہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اردو پوائنٹ کو ٹائم دیا۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ ایسوسی ایشن ہے کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھٹی صاحب، پہلے تو اردو پوائنٹ کا میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا تاکہ پی اے کیو کو ریپرزینٹ کر سکیں، اور یہ ہے کہ اگر آپ کے سوالات ہیں تو میں ان کا جواب دوں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتائیے گا پلیز کہ یہ پی اے کیو پختون ایسوسی ایشن آف کوئنزلینڈ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ پختون ایسوسی ایشن آف کوئنزلینڈ جو ہے، اس کے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اس کے انڈر ایک اور بھی ہماری ایسوسی ایشن ہے جو فیونرل ایسوسی ایشن آف پختونز ہے، اور اس کی بننے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہمارے یہاں کچھ چند مسائل تھے۔ سب سے پہلے تو آپ زندگی میں دیکھیں لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن آتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اسے سب سے جو مین چیز ہے اس وقت اس گھر میں ایموشنل سپورٹ چاہیے۔ تو ہم نے سوچا بھی یہاں پہ پختونوں کی تعداد زیادہ ہے، اور سب سے اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف پختونوں کے لیے نہیں ہے، ہم ہر بندے کی ہیلپ کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے یہاں جاننے والے ہیں، ایک ملک سے ہیں، ایک علاقے سے ہیں، تو یہاں پہ جو اگر خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی سپورٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جن کو ویزوں کے کافی مشکلات ہوئے تھے KPK سے، جسے میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، ہمارے یہاں دوست ہیں، ان کے ریلیٹیوز کو بھی ویزا نہیں ملا کیونکہ ان کے لیے مسائل ہیں، کیونکہ پختون کچھ مسائل پہلے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ایمبیسی میں ان کو کافی لو لیول سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ ویزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو اسٹوڈنٹ ویزے نہیں ملتے آپ ان کے لیے کوئی ہیلپ آؤٹ کا کوئی وے نکالیں گے۔ اب یہ بتائیے گا پلیز ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی پاکستانی ہے لیکن وہ پختون یا KPK سے نہیں ہے لیکن اس کو بھی مسائل آ رہے ہیں، کیا وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے پورے پاکستان کے لیے دروازے کھلے ہیں یا آپ نے اس کو اسٹرکٹ اور ریسٹرکٹ کر دیا پختونوں کے لیے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پلیز اس کو آپ ایک ایتھنک چیز نہیں بنانی چاہیے، یہ ہر بندے کے لیے۔ ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں، وہ سارے پاکستانی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن پاکستان میں KPK کے جو لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ پنجاب کے ڈومیسائل تک رکھیں کیونکہ ایمبیسی والے KPK والوں کو ہارڈ، تو یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں۔ یہاں پہ لوکل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہم نے اس سے میٹنگ بھی رکھے ہیں اور الحمدللہ اس کے پازیٹیو نتائج سامنے آئے ہیں، اور میں ہر پاکستانی سے کہوں گا کہ کوئی ویزے کا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی آپ سے اپروچ کرنا چاہتا ہے تو کیسے اپروچ کر سکتا ہے؟ کیا کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اردو پوائنٹ کی طرف سے بھی کہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے اتنا بڑا اعلان کیا اور اسٹوڈنٹس کے لیے اعلان کیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر احمد علی کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ویزے کے کوئی مسائل ہیں تو یہ لیگل اور جینین ہیلپ جس حد تک ہو سکے وہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ان سے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی جانتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ ہے پختون ایسوسی ایشن آف کوئنزلینڈ، جس پہ ہمارے موبائل نمبر ہے، جو کانٹیکٹ ہے، میرا نمبر بھی ہے، سیکٹری کا ہے، ٹریجرر کا ہے، فارم وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں، ہم نے لنکس پھر بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسائل ہے ویزا ریلیٹڈ، کوئی نئی فیملی آتی ہے اس کے مسائل، تو وہاں سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کتنی قدیم ہے ایسوسی ایشن، کتنے عرصے سے چل رہی ہے؟ فیونرل ایسوسی ایشن کے تقریباً 7 سال ہو گئے الحمدللہ۔ کوئی اللہ نہ کرے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی واقعہ نہیں آیا، اور جو پختون ایسوسی ایشن آف کوئنزلینڈ ہے تو اس کے 2 سال ہو چکے ہیں۔
2 साल हो गए हैं। अच्छा, फ्यूनरल एसोसिएशन की कोई मेंबरशिप फीस है और ये है क्या, थोड़ा ज़रा आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बताएंगे? फ्यूनरल एसोसिएशन की मेंबरशिप फ़ीस जो है, एक आप लमसम अमाउंट देते हैं $110 पर मेंबर। अगर फैमिली में 5 मेंबर है तो 550, और उसके बाद सालाना हम सिर्फ $15 लेते हैं पर मेंबर से, जो मेरे ख्याल में कम है। हम रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं तो फंड्स की कमी की वजह से ये फ़ीस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरे मुस्लिम उम्मा का पैगाम ये है कि भाई हम अगर आप दीन को देखें, दीन बहुत आसान है। दीन 4 चीज़ें हैं: इबादत, मामलात, माशरात, अखलाकियात। और अगर आप देखें तो हमारे लोगों में इबादत पे बहुत ज़ोर डाला गया है। अच्छी बात है, ज़ोर डालें, इबादत करें, लेकिन जब मामलात और अखलाकियात, एटिकेट्स पे जब आता है, डीलिंग्स पे जब आता है, तो यहाँ पे हम ज़ीरो हैं। ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हम लोगों को जानते हैं जिनके साथ वाक़यात हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसे हैं। तो मेरा मुस्लिम उम्मा को, तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मामलात पे भी, अखलाकियात पे भी और सोशलिज़म पे भी सोचें कि वहाँ पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या एथिक्स है और हमारी क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाज़रीन, हमारी डिटेल से बात हुई डॉक्टर अहमद अली के साथ, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पख्तून एसोसिएशन क्वींसलैंड के प्रेसिडेंट हैं, एक मायानाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब का कहना था, जो सबसे बड़ी बात अप्रिशिएट करने वाली है, कि इन्होंने स्टूडेंट्स वीज़े कि जो लोग के जो यहाँ पे आला तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं, उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो पख्तून एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से कोई भी तालिब इल्म के जो पढ़ाई की आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आना चाहता है, उसको कोई मुश्किलात हैं, इनसे रब्ता कर सकता है। डॉक्टर साहब ने ये भी हमारे साथ उर्दू पॉइंट के नाज़रीन के साथ कमिटमेंट की कि नियर फ्यूचर में ये कुछ ऐसे मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हेल्थ के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। ये डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इनका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। अपने बिजी स्केड्यूल में अवाम की खातिर, अवाम उन्नास की फलाह की खातिर अगर ये ऐसे काम करेंगे तो अल्लाह ताला इनको बहुत अजर अज़ीम अता फरमाए। और आखिर में डॉक्टर साहब ने प्यार मोहब्बत से रहने की तलकीन भी की। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपने होस्ट खालिद भट्टी को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद अली और कैमरामैन शुएब जैदी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।